نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں اعتکاف مسنون کے احکام اور اس سے متعلق چند اہم اور بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ اس اعتکاف کا آغاز اور شروعات 21ویں شب سے ہوتی ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنے پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائیں کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اب جو بغیر نیت کے اعتکاف شروع ہوا وہ نفلی اعتکاف سمجھا جائے گا۔ رمضان شریف کے عشر اخیرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی یا ایک محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلے کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے تحقیق کریں کہ ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی نہ بیٹھ رہا ہو تو فکر کر کے کسی کو بٹھائے، لیکن کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں ہرگز نہ بٹھائے، کیونکہ اعتکاف عبادت ہے اور عبادت کے لیے اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہیں۔ اگر محلے والوں میں سے کوئی شخص بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کسی دوسرے محلے کے آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ دوسرے محلے کے آدمی کے بیٹھنے سے بھی اس محلے والوں کی سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف کا رکن، اعتکاف کا رکن اعظم یعنی بڑا امر یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہیں اور حوائج ضروریہ کے سوا ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ حدود مسجد کا مطلب نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو، یعنی مسجد بنانے والے نے مسجد کہہ کر وقف کیا ہو۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لے کہ شرعی ضرورت کا کیا مطلب ہے۔ جس مسجد کی حدود معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد اعتکاف کے دوران شرعی ضرورت کے بغیر ان حدود سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت سے مراد یہاں جن کی بنا پر مسجد سے نکلنا شریعت نے معتکف کے لیے جائز قرار دیا ہو وہ ہیں، اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وہ ضروریات کیا ہیں؟ نمبر 1 پیشاب یا پاخانے کی ضرورت، نمبر 2 غسل جنابت جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو، نمبر 3 وضو جبکہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو، نمبر 4 کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا جبکہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو، نمبر 5 مؤذن کے لیے اذان دینے کے مقصد سے باہر جانا،
نمبر 6 جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اگر اس میں جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اگر اس میں جمعہ نہ ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جانا۔ نمبر 7 مسجد کے گرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری مسجد میں منتقل ہونا۔ ان ضروریات کے علاوہ کسی اور مقصد سے باہر جانا معتکف کے لیے جائز نہیں۔ مفسدات اعتکاف کیا ہیں؟ یعنی جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جن ضروریات کا پیچھے اب ذکر کیا گیا، اس کے سوا کسی بھی مقصد سے اگر کوئی معتکف حدود مسجد سے باہر جائے، خواہ یہ باہر نکلنا ایک ہی لمحے کے لیے ہو، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے نکلنا کہا جا سکے، لیکن اگر صرف کسی نے سر مسجد سے باہر نکال دیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی معتکف شرعی ضرورت سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے، یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے نکلا، فارغ ہونے کے بعد ٹھہر گیا یا رک کر کسی سے باتیں کرنے لگا، بہر صورت اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلا ہے تو اس سے اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص احاطے مسجد کے کسی حصے کو مسجد سمجھ کر اس میں چلا گیا، حالانکہ در حقیقت وہ حصہ مسجد میں شامل نہیں تھا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے شروع میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود مسجد اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر روزہ ہی یاد نہ رہا ہو اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اعتکاف بھی چونکہ فاسد اس سے نہیں ہوگا، چونکہ روزہ نہیں ٹوٹا تو اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوا۔ اب کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 2 کسی ڈوبتے یا جلتے ہوئے آدمی کو بچانے یا آگ بجھانے کے لیے بھی اعتکاف توڑ کر باہر نکل آیا تو یہ اس صورت میں بھی توڑنا جائز ہے۔ نمبر 3 والدین بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ نمبر 4 کوئی شخص زبردستی باہر نکال کر لے جائے، مثلا حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آ جائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ نمبر 5 اگر کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو تب بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے سے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اعتکاف ٹوٹنے کا حکم کیا ہے؟ تو مذکورہ بالا وجوہات میں سے جس وجہ سے بھی اعتکاف مسنون ٹوٹا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے مسنون اعتکاف شروع کیا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اسے چاہیے کہ ایک دن اور ایک رات اس اعتکاف کی قضا کر لیں۔ اور قضا کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قضا کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن رات روزے کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کریں، خواہ رمضان میں کریں یا رمضان کے بعد، یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائیں اور اگلے دن روزہ رکھیں اور پھر غروب آفتاب کے بعد واپس آ جائیں۔ عورت گھر میں نماز کی جگہ پر اپنا اعتکاف کر لیں گی، اور اگر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے وہ اسی طرح اپنے گھر میں اعتکاف کر لے گی۔
البتہ عید الفطر کے دن اور ایام تشریق یعنی 10ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ میں قضا نہ کریں، کیونکہ ان 5 ایام میں روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے، اور چونکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے اس لیے ان دنوں میں اعتکاف نہ کریں، چونکہ اعتکاف شرعاً ممنوع بھی ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ بقیہ ضروری اور اہم مسائل آئندہ کی نشست میں ذکر کی جائے گی۔